رمضان يا حبيب. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے اس پروگرام سے جڑے ہوئے تمام ساتھیوں، پچھلی نشستوں میں ماہ رمضان کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور عنوان تھا نبی کا روزہ کیسا تھا، آئیے ہم سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اس کے تحت کچھ نشستیں گزر چکی ہیں اور اسی کی ایک کڑی آج بھی پیش کر رہے ہیں، اور آج جو موضوع ہے وہ بڑا اہم، اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان روزہ حقیقت میں روزہ ہے کیا، اور روزے کو بچانے کی کتنی ضرورت ہے ہمارے لیے۔ اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیں اچھی طرح سے کہ روزے کا اصل مقصد جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے وہ ہے دوستو لعلکم تتقون۔ روزہ فرض اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے در سے علم کی روشنی میں آپ روزہ رکھیں، گناہوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کے در سے علم کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائیں۔ نیک عمل کرنا، جب بھی آپ عمل کریں کوئی نیک عمل، تو ایک علم کی روشنی میں ہو۔ علم کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتلایا گیا وہ علم ہونا چاہیے ہم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق منکرات اور گناہوں سے بچنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک انسان ایسا نہیں کرے گا اس کا روزہ ہر وقت خطرے میں ہے۔ اب روزے کو نقصان اور برباد کر دینے والی چیزیں جو ہیں اس میں بہت سارے تو ایسے گناہ ہیں جس سے انسان کا روزہ ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے قصدن کھا لیا، پی لیا، بیوی سے مل لیا، اس طرح کے گناہ اچھی رہے۔ لیکن یہاں گفتگو ہم کرتے ہیں کہ عام گناہوں سے بچنا۔ روزہ اصلی ہے کہ انسان پیٹ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے زبان کا روزہ رکھے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے بچنا ہے اس کے متعلق حدیث کہ ہمیں روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، کن کن برائیوں سے چھوڑنا ہے۔ گناہ اور برائیاں بھی چھوڑنی ہیں اور بہت ساری مباح اور جائز چیزیں بھی چھوڑ دینی ہیں۔ مثلا بڑی مشہور حدیث بخاری اور مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب۔ دیکھیں، دو چیزوں سے منع کیا ہے روزے کی حالت میں، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلے فلا یرفث، رفث نہ کرے۔ رفث کیا چیز ہے؟ رفث قرآن میں بھی آیا ہوا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ رفث ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے شہوات اور جنسی جذبات ابھر جائیں۔ اب وہ چیزیں جس سے انسان کے جذبات ابھر جاتے ہیں، انسان حلال کے بجائے حرام چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کئی شکل کی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، انسان ایسی باتیں کرتا ہے اور سنتا ہے جس سے اس کی جنسی جذبات ابھر جاتے ہیں، چاہے اپنی بیوی سے کرے، کبھی دوست احباب کے ساتھ، کبھی ساتھیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں بہت ہی احتیاط کرنا ہے، بغیر اس کے اللہ روزہ قبول نہیں کرتا۔ روزے کی حالت اپنے آپ کو رفث سے بچائیں، جس کی پہلی شکل یہ ہے کہ ایسی بات، ایسی گفتگو نہ کریں جس سے روزے کی حالت میں آپ کی جنسی جذبات ابھریں، اور کبھی شیطان غلط ایک قدم آگے بڑھا کے گناہ بھی کروا سکتا ہے۔ نمبر دو، بہت ضروری ہے، آج سنی کم جاتی ہے، دیکھی زیادہ جاتی ہیں، بات کم کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایسی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ایسی تصویریں دیکھنا، ایسی چیزیں دیکھنا جس کے دیکھنے سے انسان کے باطنی جنسی جذبات، شہوات ابھر رہی ہوں،
جس کا سب سے بڑا ذریعہ پرانے زمانے فلمیں ہوتی تھی، آج ہمارا موبائل ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس موبائل میں ساری چیزیں ڈھونڈنے والا جو ڈھونڈے وہ مل جائے۔ عالم اپنے علم کے مطابق ڈھونڈ لے، چور اپنی چوری کے متعلق ڈھونڈ لے، حرام کار اپنی حرام کاری کے متعلق دیکھ لے۔ تو اسی ایک موبائل میں کتنی چیزیں آ گئی، خیر بھی اور شر، بلکہ خیر کم ہے شر زیادہ۔ اب ایک انسان موبائل لیتا ہے، چینل بدل کے ایسے ٹائم پاس کر رہا ہے، ننگی اڑیا تصویریں دیکھ رہا ہے، گندے مناظر دیکھ رہا ہے، جس سے انسان کے جذبات ابھر رہے ہیں۔ یہی ہے رفث۔ فلا رفث اذا کان یوم مسلم فلا یرفث، سب سے پہلی چیز جو روزے میں جس گناہ کو چھوڑنا رفث ہے۔ ایسی بات سننا، ایسی بات دیکھنا، ایسے بات کرنا، ایسی حرکات کرنا جس سے ان شیطان آپ کے دل میں برائی کا، حرام کاری کا، جنسی جذبات پیدا کرے۔ اللہ کے واسطے روزے کی حالت میں سے مرد ہو یا عورت، اس سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ بڑی اذا کان یوم الصوم احدکم فلا یرفث۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے۔ فلمیں نہ دیکھیں، بسا اوقات ٹی وی پر بھی سنا ہے، ایسے ایسے مناظر آتے جس سے انسان کے شہوات ابھرتے ہیں۔ انسان اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک کرے۔ نمبر 2، ولا یسخب، جسے سختی کے ساتھ جس گناہ سے منع کیا گیا، ولا یسخب۔ سخب چیخنا، چلانا، شور مچانا۔ کبھی انسان معاملات کے ساتھ ہے، لیبر کے ساتھ، مزدور کے ساتھ چیخ چلا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، کبھی بال بچوں کے ساتھ، کبھی کوئی لڑنے والا سامنے آ گیا، پھر کیا نہیں، یہ روزہ ہے۔ دیکھیں آپ روزہ ہیں تو ایک عبادت میں ہے، یہ نقطہ آپ سمجھیں۔ روزہ آپ نے سحر کیا، اس اذان فجر کا وقت ہوا، اب آپ غروب آفتاب کا، تب ایک عبادت میں ہیں۔ ارکان خمسہ میں سے ایک بڑا رکن روزہ ہے، عبادت ہے۔ اب عبادت نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں جیسے کوئی چیز آپ کے لیے حلال نہیں سوائے وہی چیزیں آپ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن پڑھیں، رکوع سجود کریں۔ کیا نماز کی حالت میں کوئی چیز جائز ہے؟ سمجھا جائز۔ اسی طرح ایک عبادت رمضان کا روزہ بھی ہے، جو عبادت شروع ہوتی ہے طلوع فجر سے اور ختم ہوتے غروب آفتاب تک۔ تو کیسی عبادت ہے کہ آپ ساری برائیاں بھی کرتے رہیں، آپ عبادت میں ہیں نا۔ اللہ رب العالمین نے بڑا کرم کیا، ایک مہینہ نہ ہم نوکری چھوڑ سکتے ہیں، نہ کاروبار بند کر سکتے ہیں، دنیاوی امور چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے اجازت دی کہ اس عبادت میں یہ چیزیں جائز ہے، کر لو، ورنہ ہے عبادت میں۔ اب اگر انسان برائیاں کر رہا ہے، دوسری چیزیں کر رہا ہے، شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اپنی عبادت کی حالت میں ایسے گناہ کر رہا ہے۔ وہ عبادت کس طرح کس کام کی، جس میں آپ برائیاں کر رہے ہوں۔ نماز بھی پڑھیں، بازو والے کے پاکٹ سے موبائل نکال کے اپنے جیب میں ڈال لیں، بازو والا معلوم جائے کہ ہاں بٹوا رکھا ہوا ہوگا 1000 2000، چپکے سے آپ نکال لیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز تو بیکار گئی، ٹوٹ گئی۔ ایسے ہی ہم روزے کی حالت میں سحر سے لے کر کے افطار تک اللہ کی عبادت میں ہیں۔ جائز چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کیوں؟ تاکہ زندگی کی دوسرے معاملات معطل نہ ہو جائیں۔ یہ رب کا بڑا احسان ہے، اس نے چلنے کی، پھرنے کی، کاروبار کی ہمیں اجازت دی ہے۔ ورنہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ہاں افطار کے غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے آفتاب تک آپ کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا کا، اس سے نقصان ہوتا۔ رب العالمین ان الدین یسر، بہت آسان ہے، اس نے آسانی پیدا کر دی، دنیا کے سارے کام کرو اور روزہ بھی رکھو۔ لیکن چیخنا، چلانا، شور مچانا، گالی گلوچ کرنا، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ساتھ مایا اپنی زبان اور اپنے غصے پر، اپنی آواز چیخنے چلانے مشغول کرنے میں اتنا احتیاط کرو، اتنا احتیاط کرو۔ فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَ، اگر کوئی بدبخت تم سے لڑتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تم اس کا جواب نہیں دو، گالی کا جواب گالی سے نہیں دو، اس کا برائی کا جواب برائی سے۔ کیوں؟ وہ گالی دے کر کے اپنا روزہ وہ خراب کر رہا ہے، اور برا بھلا کہہ کر کے لڑ کر کے اپنی عبادت وہ خراب کر رہا ہے، تو آپ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تو لڑائی کا جواب لڑائی سے، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، اپنی عبادت کو محفوظ رکھو۔ زیادہ زیادہ کیا کہو؟ انی امرؤ صائم،
میں روزے سے ہوں، میں بس اتنی کی اجازت ہے. اس سے آپ نے تجاوز کیا، ماننا پیٹنا، جواب دینا شروع کیا تو آپ نے غلطی کی، اور روزے کو غلطی سے بچائیں. نمبر 3 اسی حدیث میں ہے ایک اور چیز، ولا یجہل، نادانی نہ کرو، جاہلو بیوقوف قسم کے لوگوں والی حرکتیں نہ کرو جس میں بلا وجہ مذاق، استہزاء، چھچوراپن، انسان بات نہیں آتا، عادت سے بنی ہوئی. ولا یجہل، ایک لا علم انسان حماقت بیوقوفی کی باتیں کرتا رہتا ہے. خبردار، تم ایمان والے ہو، اللہ نے روزہ نصیب کیا ہے، تم اللہ کی عبادت میں ہو، تم نادانوں جیسی حرکت نہ کرو، ان کی جیسی تمہاری زندگی نہ گزرے، روزے کی حالت میں ہو. اسی طرح سے نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ابن خزیمہ کی، یہ بھی ذرا غور سے سنیں. من لم يدع قول الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، جھوٹ بولنا، زور باطل، جھوٹ تو بہت بڑی چیز ہے، یہاں باطل ہے. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اللہ ادھر سوچیں، جھوٹی باتیں، باطل باتیں. اس لیے ایک ہے جھوٹ ہوئی، اور ایک ہے جھوٹ بھی ہو باطل بھی ہو. قول الزور، جھوٹ باطل باتیں نہ کرو، عام سی چیز ہے. حق کے خلاف کوئی بات نہ کرو، اس میں گالی گلوچ، غیبت چگلی، شکوہ شکایت، جھوٹ فریب، استہزاء اور مذاق کرنا. کچھ لوگ روزہ رکھ کر کے بھی ویسے ہی مذاق کرتے ہیں بغیر روزے میں کرتے ہیں، یہی نادانی ہے. من لم یدع قول الزور، جو باطل گفتگو نہ چھوڑ دے اور باطل باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے. قول الزور اور عمل الزور، یہ تین اور چار اور تین گناہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جو انسان قول الزور، باطل باتیں، جھوٹ، باطل عمل، حرکات نہ چھوڑ دے، قول و عمل، گفتار کردار دونوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیس للہ حاجہ، ایسے انسان کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں. فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، ایسے انسان کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑے. دیکھیں یہاں کھانا پینا چھوڑا ہے، لیکن جھوٹی باتیں اور باطل عمل حرکات نہیں چھوڑی، گفتار اور کردار نہیں چھوڑا. مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا بھی چھوڑے اور عملی طور پر باطل اور بری چیزیں بھی چھوڑے، تب وہ روزے دار ہوتا ہے. اگر کسی انسان نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن باطل گفتگو، گفتار اور کردار نہیں چھوڑا، بری باتیں نہیں ترک کی، پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. پھر ایسے انسان کے روزے کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑے. یعنی مین مقصد ہے روزے سے اصلاح کرنا، گناہوں سے باز رہنا. یعنی روزہ رکھ کر کے بھی برائیاں کرائے، کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت تجھے نہیں. کتنی بڑی ڈانٹ اور کتنی بڑی فٹکار ہے. یہ دیکھیں، یہ 5 برائیاں ہیں، 5 گناہ. یہاں دیکھیں شراب نوشی نے تو شراب تو بہت لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں ان گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو عام طور پر انسان روزے کی حالت میں کرتا رہتا ہے. کہ 5 گناہ ہو گئے، 5 برائیاں، ان سے باز رہنا ضروری ہے. نمبر 6 اور 7 دوستو دیکھیں اور کون گناہ برائیاں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم یدع الخنا، جو انسان غیبت کرنا نہ چھوڑ. دیکھیں غیبت، چگلی، شکوہ شکایت، چگل خوری. آپ ذرا سوچیں کیا روزے میں روزہ دار ان سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا؟ یہی دوستو، یہی ہے نبی کا روزہ. ذرا دیکھیں ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، نہیں بڑی محبت، عبادت جیسی چیز میں آپ نے نبی کا طریقہ نہیں بنایا. سنا ہوگا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ زندگی میں پیارے نبی نے کسی کو گالی نہیں دی، بلکہ کبھی جانور کو بھی گالی نہیں دی. آپ روزے کے رکھ کر کے اپنے لیبر کو گالی دیں، پڑوسی کو گالی دیں،
जानवरों को गाली दें। सुनन तिरमिज़ी की हदीस, या अबू दाऊद की रवायत, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक वफ्द आया, मुलाकात किया, जाने लगा, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे बैत किया। क्या बैत किया? कि किसी को गाली नहीं देना, किसी को गाली नहीं देना। कहते हैं अल्लाह के रसूल ने वादा लिया, उसके बाद से कहते हैं अल्लाह की कसम, इंसानों को तो जाने दो, मैंने अपने जानवरों को भी कभी गाली नहीं दिया। ये है ज़बान की हिफाजत। रोज़ा ऐसा होना चाहिए। मन लम यदइल खना, जो गीबत ना करे, जो रोज़ा रख करके सहर करके गीबत नहीं छोड़ता, वल कदिब, झूठ और धोखे की बातें नहीं छोड़ता। सहर किया, रोज़ा रखा, बड़े जोरदार अंदाज में तरावी पढ़ रहा है, फख्र भी कर रहा है, आज 1-2 रोज़े हो गए, 1 अशरे का रोज़ा हो गया, लेकिन ये नहीं सोचता कि रोज़ा हुआ या हुआ भी नहीं। क्या है? मन लम यदइल खना। और मैं जो रोज़ेदार अपनी ज़बान को गीबतों से महफूज ना करे, वल कदिब, और झूठी बात या झूठे कामों दगाबाजी से महफूज ना रखे, रोज़ा रख करके अपनी ज़बान को। फलैसा लिल्लाहि हाजा, ऐसे इंसान के रोज़े की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा रोज़ा अल्लाह कबूल ही नहीं करता। अल्लाह ताला कोई ज़रूरत नहीं रोज़े की। फ़ी अन यदअ ताअमहु व शराबहु, खाना खाए पिए रहे हो, रोज़ा रख के भी गुनाह कर रहे हो, तो तुम्हें रोज़ा रखने की ज़रूरत ही क्या है? फलैसा लिल्लाहि हाजा फ़ी अन यदअ ताअमहु व शराबहु। इसलिए रोज़ेदार अपने आप को रोज़े की हालत में अपनी ज़बान की हिफाजत करना बेइंतहा ज़रूरी है दोस्तों। अपने गुफ्तार किरदार की इस्लाह हो, कहीं ऐसा ना हो, बड़ी मशहूर हदीस कि आप सुबह से दिन भर का रोज़ा, शाम तक रोज़ा रखें और किरामन कातिमीन को अल्लाह मना कर दे, देखो ये रोज़ा इफ्तार कर, इसको रोज़ेदारों में शुमार नहीं करना। क्या आप चाहते हैं कि मेहनत आपकी रायगा जाए, रायगा बेकार जाए? आप एक मिसाल देखें, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपसे कुछ गलती हुई, उसने महीने में तनख्वाह देने लगा तो 3 दिन की तनख्वाह काट लिया उसने। फिर जरा देखें कितना आपको जलाल आता है, कितना गुस्सा आता है। अरे मैंने महीने भर मेहनत की, अगर 3 दिन थोड़ा सा लेट पहुंचा तो क्या बिगड़ गया? देखें, आप लड़ते हैं अपना हक लेने के। क्यों? आप रब से कैसे लड़ेंगे जब रब ये कह देगा क़यामत के दिन, भूखे प्यासे रहे, तुम्हारे रोज़े कोई अजर सवाब हमारे यहाँ है ही नहीं है। कम मिन साइमिन, कितने रोज़ेदार ऐसे हैं, लैसा लहू मिन सियाम इल्लल जू वल अतश, कि जब रोज़ा करता है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इसको रोज़ेदार नहीं लिखना, इसके नाम है आमिल लिखो, दिन भर भूखा रहा और प्यासा रहा। क्या ख्याल है? क्या आज दुनिया के अपने शेख की तरह अल्लाह ताला से बहस करेंगे? अल्लाह ताला तो खोल कर रख देगा, तेरा रोज़ा हम तो कबूल करते, लेकिन सिर्फ तूने पेट का रोज़ा रखा, ज़बान का नहीं रखा। ये देख, तू रोज़े की इतनी गीबतें किया है, इतनी चुगली की है, इतना गाली दिया है, तो तेरा रोज़ा तो हुआ नहीं। रोज़ा तो मेरा वो कबूल है जो पेट के साथ साथ इंसान गुनाहों से भी अपने आप को बचाए और रोज़ा रखे। तो ज़रूरत इस बात की है कि कहीं ऐसा ना हो हम नुकसान उठाएं। इसीलिए एक देखें, सहाबा जिनकी तालीम अल्लाह के नबी ने की थी, अल्लाह के रसूल ने जिसकी तरबियत की थी, और जो सिखलाया था कि हाँ रोज़ा तुम्हारा ऐसे होना चाहिए, उनका रोज़ा कैसे था? 2 एक मिसालें देते हैं। नंबर 1, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपने मुसन्नफ में, इमाम बैहक़ी शोबुल ईमान में, और बहुत सारे अहले इल्म नकल किया, रमज़ान का वक्त, रमज़ान शुरू हो रहा था, खुतबा मशहूर सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने खुतबा दिया जुमे का। अब बड़े जोरदार अंदाज से फरमाया, ऐ लोगो सुन लो, इज़ा सुमता फल्यसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल कदिब वल मासिम वदा अदल खादिम वलयकुन अलैका विक़ारुन व सकीनतुन यौम सियामिका वला तजअल यौम सौमिका व यौम फित्रिका सवा। सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने जिसकी तरबियत की थी कि रमज़ान ऐसे होना चाहिए, कितनी प्यारी, कितना प्यारा खुतबा, कितनी अच्छी नसीहत। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। क्या कहते हैं खुतबे में? क्या कहा? ऐ लोगो देखो, इज़ा सुमता, जब तुम रोज़ा रखो, सेहर कर लिए, रोज़ा रखते हो, पेट का रोज़ा रखिए ना, फल यसुम समउका व बसरुका,
تو چاہیے کہ تیری آنکھ بھی روزہ رکھے، تیرا کان بھی روزہ رکھے، وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ، اور تیری زبان بھی روزہ رکھے، غیبت چگلی جھوٹ باتیں نہ کرے۔ آگے وَدَعْ عَدَ الْخَادِمِ، اپنے غصے پر، اپنی زبان پر، چیخنے چلانے پر اتنا کنٹرول کر لے کہ اپنے نوکر کو بھی 10 باتیں سنا کر کے تکلیف نہیں دینا، کیونکہ روزے کی حالت میں ہو، اور مسلمان ہے تیرا غلام بھی روزہ ہی ہے۔ کتنی پیاری نصیحت یہ ہے جو نبی کا رمضان سیکھا تھا، آج ہم کو ایسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر کتنی پیاری بات، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وِقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صَوْمِكَ، اور روزے کی حالت میں تمہارے اندر سکون، سنجیدگی، اطمینان، تواضع، انکساری، خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ معلوم پڑے کہ ہاں یہ انسان اللہ کی عبادت میں ہے، یہ روزہ ہے، اپنے حرکات، اپنی سکنات، اپنی گفتگو، اپنے چال چلن سے ثابت کرو۔ پھر کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صَوْمِكَ سَوَاءً، روزے والا دن اور غیر روزے والا دن دونوں کو برابر نہیں کر۔ روزے والا دن عبادت کا دن ہے اور غیر روزے والا دن دنیا با کا دن ہے، تو دونوں میں نمایاں فرق ہو کہ آدمی روزے سے ہے، آج روزہ ہے۔ تو دوستو یہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کے بارے میں آتا ہے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شافعی نہیں شعبی، امام شافعی سے بہت پہلے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، نہ یاد رکھنا لیس الصیام عن الطعام والشراب وحدہ ولکنہ من الکذب الباطل واللغو والحلف، صرف کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں ہے۔ وانما الصیام، روزہ کیا ہے؟ پیٹ کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کا روزہ رکھو، اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولو، باطل حقیقت کے خلاف کوئی بات اور عمل نہ کرو، واللغو، اور فضول اور بیکار چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر، غیبت چگلی کے ساتھ ساتھ فضول اور لایانی بیکار چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، والحلف، اور جھوٹی قسموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد جو بڑے مشہور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا رمضان کیسے تھا؟ انہوں نے رمضان کو سیکھا تھا، نبی نے سیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، آپ کا روزہ کیسے تھا، آپ اس کو سمجھیں۔ ابو المتوکل کہتے ہیں ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واصحابہ کانوا اذا صاموا جلسوا فی المسجد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ تو یہ تھا، اللہ اکبر، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب روزہ رکھتے تو مسجد ہی میں بیٹھ جاتے تھے، کہیں جاتے ہی نہیں تھے، صرف مسجد میں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کہتے ہیں باہر جائے تو کہیں ناجائز چیزوں سے بچا، ہو سکتا فضول چیزوں سے نہ بچے، اس لیے مسجد میں رہو، روزے کے بعد نکلیں گے تاکہ روزے میں کوئی فضول اور غلط چیزیں نہ ہو جائے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو روزے میں ہر قسم کے گناہ اور برائیوں سے بچائے، اور یہی نبی کا روزہ تھا، صحابہ نے یہی روزہ رکھا، اللہ یہی ہم سب کو توفیق دے اسی روزہ رکھنے کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔